الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 7واں رمضان مبارک ہمارے سروں پر سایہ فکرنے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھ کر، تراویحیں پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اس کو سمجھ کر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس کے روزوں کے بارے میں۔ روزے خاروں کے لیے بد دعا بھی فرمائیے، جہاں اہمیت ہے رکھنے والوں کے لیے وہاں نہ رکھنے والوں کے لیے بد دعا بھی ہے۔ سنتے ہیں حدیث پاک سے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو گئے۔ پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم نے بارگاہ اقدس میں عرض کری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی کہ جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے آپ کے اپنے سامنے اپنے بوڑھے والدین میں سے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگوں کو بد دعا دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا پر آمین بھی فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ جس کے سامنے حضور سید الخیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ حضور علیہ السلام کا نام پاک سن کر درود پڑھنا واجب ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا دافع البلا ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا ذریعہ رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا باعث برکت ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام سن کر درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتے وہ رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتے وہ بدبخت ہیں۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو والدین یا ان میں سے ایک یا دو کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پالے تو والدین کا نافرمان ہلاک ہے، والدین کا نافرمان جہنمی ہے، والدین کا نافرمان رضا الہی سے دور ہے۔ والدین کی خدمت الہی کا ذریعہ ہے اور والدین کی خدمت ذریعہ نجات ہے، ذریعہ جنت ہے، اور والدین کی رضا الہی ہے۔ اس کے بعد تیسرا وہ شخص ہلاک ہے جو رمضان پائے اور اس کا روزہ نہ رکھے۔ رمضان رحمت کا ذریعہ ہے، رمضان مغفرت کا ذریعہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، رمضان رضا الہی کا ذریعہ ہے، رمضان باعث برکت کا ذریعہ ہے، رمضان باعث نجات کا ذریعہ ہے۔ جس نے روزہ نہ رکھا وہ ہلاک ہو گیا، جس نے روزہ نہ رکھا وہ رحمت الہی سے دور ہو گیا، جس نے روزہ نہ رکھا وہ جہنم سے قریب ہو گیا۔ اور روایت میں ہے کہ روزداروں کے لیے قیامت کے دن عرش معلیٰ کے سائے تلے دسترخوان چنا جائے گا اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نوش فرمائیں گے۔ اس دسترخوان پر بیٹھ کر روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جب نوش فرمائیں گے جبکہ دوسرے لوگ ابھی امتحان میں مبتلا ہوں گے، ان روزے داروں کو دیکھ کر یہ لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، ہم تو امتحان کی مشکلات سے دوچار ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں۔ بارگاہ لم یزل سے ارشاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کر کے روزہ رکھا کرتے تھے اور تم بے صبر ہو کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح و سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان مبارک کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پہ اور ان کے نقش قدم پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔